فتح مبین قرار دیا ہے اس صلح حدیبیہ کو۔ اسی سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام جنگ برائے جنگ کا قائل نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 اور 6 میں تفصیل ہے، جنگ کے میدان میں بھی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اے میدان جنگ میں مشرک چاہتا ہے کہ تمہارا کلام سن لے تو سنا دو اس کو کلام، اور اس کو اس کی جائے امن تک، سیکیورٹی کے پلیس اور مقام پر پہنچا دو، تاکہ فری ول کے ساتھ، آزاد مرضی کے ساتھ غور و فکر کر کے اسلام قبول کرے۔ پھر آ جائے تو مار دینا اس کو میدان جنگ میں۔ لیکن جنگ کے میدان میں بھی کوئی اگر کہتا ہے کہ مجھے سننا ہے تو سناؤ، چھوڑ دو اس کو، دعوت دے دو اور چھوڑ دو، آزادانہ طور پر وہ حق قبول کرے۔ یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ تو جنگ برائے جنگ نہیں، ہم جان چکے ہیں جنگ کچھ فتنہ پرور لوگوں کے خاتمے کے لیے تو ہوگی، ظلم کے خاتمے کے لیے تو ہوگی، لیکن جنگ برائے جنگ نہیں ہمارے دین میں۔ تو اگر کبھی ایسا موقع آئے تو بظاہر جھک کر بھی صلح کرنی پڑے، لیکن مشن سامنے رہے اور مقصد لوگوں کو دعوت دینا، ان کی ذہن سازی کرنا، تو اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے۔ یہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں، یہ اس وقت طے ہوگا جب جو بھی اسلامی جماعت آج کام کرے گی کہ کب ایسی صلح فیزیبل ہے اور کب اقدام کرنا فیزیبل ہوگا۔ ابھی ہم دیکھیں گے 1.5 برس، پونے 2 برس کے بعد یہ صلح ختم بھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول اس کے رینیو کرنے پر آمادہ بھی نہیں ہے، تو حالات کے اعتبار سے اسٹریٹجی بدلی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، لیکن مشن سامنے رہا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کر کے دکھا دیا جائے۔ بہرحال یہ ہے جو فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ سن 6 ہجری میں یہ معاملہ پیش آیا۔ 7 ہجری آ جاتا ہے، ایک اور اہم موقع فتح خیبر کا ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم جان چکے ہیں اس بات کو کہ مدینے میں جو 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کے خلاف یکے بعد دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات کیے، اور یہ یہود جا جا کر آباد ہو گئے خیبر کے علاقے میں۔ وہاں بڑے بڑے 6 قلعے بھی ان کے موجود تھے، بڑی نفری ان لوگوں کے پاس موجود تھی۔ وہاں بیٹھ کر سازشیں کرنا انہوں نے شروع کی، اور وہیں سے وہ غزوہ احزاب کی آگ بھی انہوں نے بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ تو اب کیونکہ بڑے دشمن مشرکین سے ایک صلح ہو گئی ہے، اللہ کے نبی کو کچھ موقع میسر آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کا فیصلہ کیا یہود کے خلاف۔ 20 دن تک ان کا محاصرہ کیا، 93 کے قریب یہودی مارے بھی گئے۔ بالآخر وہ مغلوب ہوئے اور اس بات پر راضی ہوئے کہ ہم آپ کو اپنی پیداوار کا، زمین کی پیداوار کا آدھا حصہ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور بڑا مال گویا کہ اس کے بعد سے مسلمانوں کو میسر آنا شروع ہوا۔ یہ فتح خیبر ہے سن 7 ہجری میں جو پیش آئی۔ اس کے بعد ایک سریہ پیش آیا، سریہ موتا یا جنگ موتا جسے کہا جاتا ہے، ایک عظیم معرکہ۔ عظیم اس اعتبار سے کہ ایک طرف 3000 کے قریب فقط مسلمان اور دوسری طرف 2 لاکھ رومیوں کا لشکر تھا اس سریہ میں۔ سریہ عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ مہم جس میں اللہ کے رسول شریک نہ ہوتے تھے، صحابی کو امیر بنا کر روانہ فرماتے تھے رضی اللہ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں خطوط روانہ کیے۔ بصرہ کا جو عامل تھا، وہاں کا جو ذمہ دار، گورنر آپ کہہ لیجئے تھا، اس نے سفیر شہید کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سفیر کا قتل گویا کہ اعلان جنگ کے برابر ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایک مہم روانہ کی، مختلف صحابہ کو ذمہ داریاں عطا کیں۔ 3 صحابہ کے بعد دیگر شہید بھی ہوئے جو ذمہ دار بنائے گئے تھے، امیر بنائے گئے تھے۔ بالآخر خالد بن ولید سامنے آتے رضی اللہ عنہ، ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی حفاظت کی، اور 2 لاکھ رومیوں کے لشکر میں سے بچا کر لے آئے تھے اس لشکر کو۔ تو یہ 3000 کا لشکر تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اور 2 لاکھ رومیوں کی فوج سے اس کا ٹکراؤ تھا۔ لیکن ایک تاثر چھوڑ آئے، اور وہ تاثر کیا تھا کہ 2 لاکھ کی فوج 3 لاکھ کو ختم نہ کر سکی۔ اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مشہور خطاب دیا، خالد سیف من سیوف اللہ، یہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اللہ کی اپنی شان ہے۔ یہ خالد تھے احد میں، پیچھے سے پلٹ کر آئے پہاڑ سے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا شدید قسم کا، لیکن انہی خالد کو اللہ نے توفیق عطا فرما دی ایمان کی، تو اب سیف من سیوف اللہ قرار پائے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ان کو قرار دیا گیا۔ یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کی مشیتوں کے معاملات ہیں۔ بہرحال یہ سریہ موتا پیش آیا جس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہو گیا۔ روم جیسی سلطنت، اس کے 2 لاکھ فوجی مسلمانوں کو ختم نہ کر سکے، اور وہ مسلمان چند شہادتوں کے بعد بحفاظت چلے گئے واپس۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اظہار کیا اپنی طاقت کا، اپنی تائید کا جو مسلمانوں کو حاصل تھی۔ 8 ہجری آتا ہے اور ایک بہت مشہور معاملہ فتح مکہ کا پیش آتا ہے، اور یہ وہ عظیم معرکہ ہے کہ جب اہل ایمان کو خصوصاً مہاجرین کو اقدام کرنے جانا ہے مکے والوں کے خلاف۔ مکہ میں کچھ کے رشتہ دار بھی تھے، کسی کا بھائی، کسی کے والد، کسی کے چچا، کسی کے ماموں، کسی کی بیوی، کسی کی اولاد، اپنوں ہی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جانا تھا۔ یہ شدید ترین مرحلہ اب آ رہا ہے، گو کہ ایسے مرحلوں سے مہاجرین پہلے بھی گزرے۔ جب بدر کا معرکہ پیش آیا تو ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی ہے، ایک طرف بیٹا ہے، دوسری طرف والد، ایک طرف بھانجا ہے، دوسری طرف ماموں۔ یہ حالات پہلے بھی آئے، لیکن اب تو پورے اپنے رشتہ داروں کے خلاف اقدام کرنے کی بات آ رہی ہے۔ یہ تفسیر قرآن میں سورہ التوبہ کے 2 اور 3 رکوع میں آتی ہے، اور وہاں وہ ایک عظیم اور ہلا دینے والی آیت بھی آتی ہے۔ فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، اور وہ تمہارے مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، اور وہ تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ تمہارے مکانات و محلات جو تمہیں بڑے محبوب اور پسند ہیں۔ 8 محبتیں ہو گئی نا، 5 رشتوں کی، اور پھر مال، تجارت اور محلات و مکانات کی۔ 8 محبتوں کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ زیادہ محبوب ہیں 8 محبتیں اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد، اس کی دین کی جد و جہد کی محبت سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، موت کا یا عذاب کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تیار کیا گیا ہے اہل ایمان کو، اب مکے والوں کے خلاف اقدام ہونا ہے۔ عرب کا سینٹرل پلیس تو مکہ ہی تھا نا، تجارتی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی۔ مکہ فتح ہوگا تو عرب فال ہوگا، اس سے قبل تو نہیں، اور وہاں پر رشتہ دار آباد ہیں، یہ رشتے بھی گنوا دیے گئے، سب کچھ گنوا دیا گیا۔ اب ان کے خلاف اقدام کرنے کے لیے تیاری کرائی گئی ہے اہل ایمان کو۔ یہ ذکر آتا ہے سورہ التوبہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ رکوع نمبر 2 اور 3 میں۔ بات آگے بڑھتی ہے، اسی دوران ایک خلاف ورزی ہو جاتی ہے مشرکین کے ایک حمایت کرنے والے گروہ کی طرف سے۔ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ آزادی تھی قبائل کو کہ جو جس گروہ کا چاہے ساتھ دے، جو چاہے مسلمانوں کا ساتھ دے اور جو چاہے مشرکین کا ساتھ دے۔ تو مختلف قبائل نے مختلف رویے اختیار کر لیے۔ انہی میں قبیلہ تھا بنو بکر کا، جو حامی ہو گیا تھا مشرکین کا، اور ایک بنو خزاعہ کا قبیلہ تھا جو مسلمانوں کا حامی تھا۔ تو بنو بکر اور بنو خزاعہ 2 قبیلے تھے۔ بنو بکر جیسے کہ میں نے عرض کیا مشرکین کے حامی، بنو خزاعہ مسلمانوں کے حامی۔ ان کی برسوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ بنو بکر نے ایک مرتبہ موقع پایا تو اپنی دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے بنو خزاعہ کے خلاف حملہ کر دیا موقع پاتے ہی۔ جب یہ حملہ ہوا تو مشرکین کے کچھ سردار بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ ان سرداروں نے جو کہ صلح کو جانتے تھے، بنو بکر کے لوگوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ گویا کہ کھلم کھلا صلح کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اس کے بعد ابو سفیان ابھی تک یہ بات نہیں لائے، انہوں نے چاہا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، معافی تلافی کی کوشش کریں۔ اب اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ آپ نے کہا صلح نہیں ہو سکتی۔ غور کیجئے گا، میں نے عرض کیا تھا آج ہی کی نشست میں کچھ دیر پہلے کہ صلح ہوئی ہے، یہود سے بھی ہوئی، لیکن ان کے